نبی اس کعبہ کے مزدور اور مستری بنے لیکن اس کعبہ کی بھی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ کنسپٹ نہیں ذہن میں رکھنا کہ اس کی قسم نہیں اٹھا سکتے، جس کے دل میں یہ آئے، بعض لوگوں کا یہ کنسپٹ ہے کہ جس کی قسم اٹھانے سے اس کے دل میں تکبر اور غرور آئے، اس کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ اولیاء اللہ کی اٹھا سکتے ہیں، وہ تو تکبر سے پاک ہیں۔ کیا کعبہ کے اندر تکبر ہے؟ کعبہ میں کس چیز کا تکبر ہے؟ مسئلے کی سمجھ آگے حضرت صاحب؟ تو غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ کفر اور شرک ہے۔ وَفَسَّرَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، اس حدیث کی بعض اہل علم نے تفسیر کی کہ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ کے جو الفاظ بولے ہیں یہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اور اس مسئلے میں وہ حجت کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دیکھا کہ حضرت عمر قسم اٹھا رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اللہ تمہیں منع کرتا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، من قال فی حلفہ واللات والعزی فلیقل لا الہ الا اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لات اور عزی کی قسم اٹھا لے، غیر اللہ کی قسم، طاغوت کی قسم، جس کی باقاعدہ عبادت کی جاتی ہو، اس کی اگر قسم اٹھا دے تو اسے لا الہ الا اللہ پڑھ کے تجدید ایمان کرنی چاہیے۔ اب یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیں، ایک ہے قسم اٹھانا اپنے باپ کی، ایک ہے قسم اٹھانا کسی ایسی ہستی کی جس کی عبادت کی جاتی ہو۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ لات اور عزیٰ کی جو شرک کے لیے معروف ہوں کہ لوگ ان کے آگے سجدے کرتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے بابا علی حجویری رحمہ اللہ، یا کوئی ایسی ہستی جس کو لوگ اس کی عبادت کرتے ہوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی لوگوں نے عبادت کی ہو، آپ اگرچہ نہیں کرتے، لوگ کرتے ہیں، تو آپ اگر ان کی قسم اٹھا لیں تو یہ زیادہ بڑا جرم ہو جائے گا، کیونکہ ان کو لوگ آلریڈی اللہ کے برابر کر چکے ہیں۔ والدین کے، آپ کے والدین کو تو کسی نے اللہ کے برابر نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے ان کی قسم اٹھانا بھی حرام ہے اپنے والدین کی، لیکن جب کسی ایسی شخصیت کی قسم اٹھا دے جس کو آلریڈی لوگ بلند کر چکے ہیں تو پھر تجدید ایمان کرنی ہے۔ نبی اس کعبہ کے مزدور اور مستری بنے لیکن اس کعبہ کی بھی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ کنسپٹ نہیں ذہن میں رکھنا کہ اس کی قسم نہیں اٹھا